درد انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے۔ درد میں ہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک سوائے خدا کے کوئی اور اس کی ذات کو سمیٹ نہیں سکتا ہے۔ درد میں ہی انسان کو خدا شہ سے بھی قریب محسوس ہوتا ہے، اور جب خدا کا ہونا انسان محسوس کرتا ہے، چاہے تکلیف میں ہو، وہ لمحات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ وقت جب انسان فقط زبان سے نہیں، دل سے خدا کو یاد کرتا ہے، جب لفظ نہیں آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں یہ لمحات۔ یقین جانو کچھ درد بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جو بندے اور اس کے رب کے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، وہ تکلیف کے آنسو کب شکر گزاری اور خوشی کے آنسوؤں میں بدل جاتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب کسی دل کو اللہ اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہے نا، تو اسے توڑتا ہے، بار بار توڑتا ہے۔ جب بھی اس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت آنے لگتی ہے، وہ رب اس محبوب چیز یا انسان کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ جتنی بار وہ دل دنیا کی محبت کی طرف لپکتا ہے، اتنی بار اس کا دل توڑا جاتا ہے، اتنا ہی اسے ٹھکرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس دل میں رہنے لائق محبت صرف اس رب کی ہے۔ اور پھر جب انسان ٹوٹ کر بکھر کر رب کے آگے گرتا ہے، تو وہ رب اسے تھام کر اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، اسے اپنے راستے پر چلاتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت کے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس دل میں رب کے سوا کوئی خواہش نہیں رہتی۔ یہ ٹوٹے ہوئے ٹھکرائے ہوئے دل بڑے نایاب ہوتے ہیں، جن میں رب کی محبت بڑی تیزی سے سما جاتی ہے۔ بے شک بہت خاص ہوتے ہیں وہ دل جنہیں اللہ اپنی محبت کے لیے چنتا ہے۔ کیا آپ اداس ہو؟ کیا آپ اللہ کی مدد کی آس میں ہو؟ آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو ورنہ وہ دیر نہیں کرتا، وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے کہ تمہارا اس سے اب تک رابطہ بحال نہ ہو سکا جس سے تم بحال رکھنا چاہتے ہو۔ تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن پاک میں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے؟ اللہ تو کہتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہتر سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے، میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکون کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پہ توکل کرو تو صحیح، توکل والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔
پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں۔ بس تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پہ ثابت قدمی سے چلتے رہو۔ تمہارا رب کبھی بھی کسی بھی حالت میں تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ پتہ ہے آزمایا کن کو جاتا ہے؟ جن کی محبت پر ہمیں بڑا مان ہو، جن کے ساتھ گہرا تعلق ہو، جو ہماری ایک پکار پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو۔ ان کی محبت کو آزمانے کے لیے ہم بغیر کسی وجہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ انسان بات بات پر پوچھتا ہے، خاموشی کی وجہ جاننا چاہتا ہے، بغیر کسی غلطی کے بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے من پسند شخص کو کھونا نہیں چاہتا، اپنی ذات کی نفی کر کے اس کی ذات کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ بھی اپنے قریبی تعلق والے بندے کو آزمائش میں ڈال کر ان کی محبت کو آزماتا ہے، اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر خاموش ہو جاتا ہے، اس کے تہجد میں کیے گئے سجدوں پر، اس کے آنسوؤں پر کن نہیں کہتا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے بندے کا یقین دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنے رب کی محبت کے لیے صبر کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ وقت عارضی ہے، گزر جانا ہے، پھر اللہ بھی ان کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت ایسی نہیں کہ وہ اپنے بندے کی پکار کو نہ سنے، وہ سنتا ہے اور بہترین وقت پر دیتا ہے۔ کوئی تمہارا ہے یا نہیں ہے، پر تمہارا خدا تو ہے۔ کوئی نہیں سنتا تمہاری تنہائی میں بولنے والی آواز کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے روتی آنکھوں کو۔ کیا وہ نہیں ہے تمہارا؟ تم خود بتاؤ، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے؟ کسی نے تمہیں چنا یا نہیں چنا، پر اس نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چنا۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دن تھم جائے گی، پر خدا پھر بھی ہوگا۔ تم سوچتے ہو ہر دروازہ اب بند ہو گیا، پر وہ تو اسی وقت دروازہ تمہارے لیے کھولتا ہے، وہ دروازہ جس کا کبھی گمان بھی نہیں کرتے۔ کیا وہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ وہ ایک واحد ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہمیں تھام سکتا ہے، سہارا دے کر اٹھا سکتا ہے۔ بندوں کے سہارے واقعی بڑے کمزور ہیں، خواہ وہ اس کے مخلص بندے ہی کے کیوں نہ ہوں۔ جب آپ گر جاتے ہیں تو وہی ہر پتے تک کی حرکت سے بھی واقف رب، وہ علیم ہے، آپ کی حالت جانتا ہے، وہ الودود آپ کو ڈھارس دیتا ہے، وہی الرحیم آپ کو گناہوں کے اس دلدل میں بہت اندر تک ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، وہ الغفور آپ سے گناہوں کے بوجھ ہٹا کر آپ کو وقار سے چلنا سکھاتا ہے، وہ جب آپ کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ جب آپ اس کو کھو دینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہی المومن آپ کو اس خوف سے امن دیتا ہے، وہ العزیز بندے کے عیب چھپا کر اسے بندوں میں معزز کر دیتا ہے، وہ الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، پر اتنا نرم دل، اتنا محبت کرنے والا، اتنا خیال رکھنے والا کہ اپنے حقیر گناہگار بندوں کے بھی اتنے قریب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا،
مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے اور ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے تمہاری امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں، لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی عطا فرما۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کریں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں، کیونکہ اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے۔ بس اللہ کو راضی کر لیں، ہمیں اس سے دوستی لگا لیں۔ بس اللہ ہی دل پر مرہم رکھنے والے ہیں، اللہ ہی دل کو سکون دینے والے ہیں۔ جب زمین اپنے اوپر تنگ لگنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ جب کہیں کوئی امید نظر نہ آئے وہاں اللہ پر نظر کر لیں، وہ آپ کو تھام لیں گے اور گرنے نہیں دیں گے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم، سکون رکھو تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو، جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔